اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے گناہوں کی معافی اور بلندئ درجات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلا عمل یہ ہے کہ دل نہ چاہنے کے باوجود کامل وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، دوسرا عمل یہ ہے کہ مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم 251۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت سردی میں وضو کرنا، جب پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہ چاہ رہا ہو۔ مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کا گھر مسجد سے دور ہو لیکن وہ پھر بھی چل کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فرض و نفل نماز پڑھنے کے لیے بار بار مسجد میں آئے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے کام یا کاروبار میں مصروف ہو کر نماز کو بھول نہ جائے، بلکہ ہر نماز بر وقت اور باجماعت ادا کرتا ہو، اور اس دوران اس کے دل میں یہی فکر اور خیال رہے کہ کہیں اذان تو نہیں ہو گئی، کہیں میری جماعت چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر فراغت ہو اور کوئی ضروری کام نہ ہو تو دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھا رہے۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔